الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو عبادت کرنا پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں، مجھے اور آپ کو تلاوت کرنا پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو ذکر اللہ کی محافل آباد کرنا پڑتی ہیں، مجھے اور آپ کو تہجد پڑھنا پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو نوافل پڑھنا پڑتی ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال درست کرنا پڑتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال درست کرنا پڑتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے معاملات درست کرنا پڑتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنی معاشرت درست کرنا پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق درست کرنا پڑتے ہیں، مجھے اور آپ کو نیک کام کرنا پڑتے ہیں، مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، اور ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو عمل کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، یا اللہ یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ آپ ہمیں آخرت کے اندر سزا نہ دیں، یا اللہ یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ آپ آخرت میں ہمارے اوپر ناراض نہ ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، یہ امت کا وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اسی دنیا ہی میں وہ چیز عطا فرمائی جو میں اور آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں، جو میں اور آپ عبادت سے حاصل کرتے ہیں، جو میں اور آپ نمازیں پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، جو میں اور آپ تلاوت کر کے حاصل کرتے ہیں،
جو میں اور آپ نیک مجالس میں شرکت کر کے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اسی دنیا میں عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان سے اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہوئے یوں فرمایا، رضی اللہ عنہم، اے میرے پیغمبر، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ پر ایمان لانے والا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا، آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والا، آپ کے پاس آنے والا، آپ کے پاس بیٹھنے والا، اے میرے محبوب، یہ اتنے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اے میرے پیغمبر، یہ اتنے میرے محبوب بندے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، یہ مجھ اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند مقام رکھتے ہیں کہ میں دنیا ہی میں اپنی اس کتاب جو لا ریب کتاب ہے، جو لا شک کتاب ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جو آخری کتاب ہے، جسے میں نے لوح محفوظ میں رکھا، جسے میں نے دنیا کے بیت العزت میں رکھا، جسے میں نے حضرت جبریل کو دے کر نازل کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، وہی قرآن ہے۔ اور قرآن بھی کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ان کی رضا کا اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ اگر ان کی اللہ سے ملنے والی رضا کو جھٹلائے گا، آج کے بعد کوئی بندہ اگر ان پر کوئی ایسی ویسی بات کرے گا، آج کے بعد کوئی بندہ اگر ان پر تان کرے گا، آج کے بعد کوئی بندہ اگر ان پر کوئی الزام لگائے گا، تو پھر وہ ان پر الزام نہیں ہوگا پیغمبر، وہ تیرے اوپر نازل ہونے والے قرآن مجید پر الزام ہوگا پیغمبر، ان کا انکار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کا انکار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ یہ جماعت اللہ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ دنیا میں کوئی اور انسان ان جیسی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی اور انسان ان جیسا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی اور انسان ان جیسا فضل و کمال حاصل نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی اور انسان اللہ کے ہاں وہ محبوبیت، وہ مکرومیت حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان اللہ کے ہاں وہ منصوریت حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان اللہ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ اپنی عبادت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا، اپنی ریاضت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پڑھ کر قرآن کا قاری تو بن سکتا ہے، یہ نماز پڑھ کے نمازی تو بن سکتا ہے، یہ تہجد پڑھ کے تہجد گزار تو بن سکتا ہے، یہ قرآن کریم کو پڑھ کر قرآن کا قاری تو ہو سکتا ہے، یہ نیک اعمال کر کے اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کا قاری تو کہلا سکتا ہے، یہ علم کو حاصل کر کے عالم تو کہلا سکتا ہے، یہ فقہ پر محنت کر کے فقیہ تو کہلا سکتا ہے، یہ اجتہاد کر کے مجتہد تو کہلا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جائیں گی، لیکن اللہ کی قسم آج کا کوئی بندہ آپ میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، آج کا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے بھی صحابیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے بھیجنے کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جس وقت پیغمبر نے اپنا 23 سالہ زمانہ نبوت گزارا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف گئے ہیں، اللہ نے صحابیت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آج کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، نبی کے جانے کے بعد کوئی اور صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو مقام ملا ہے یہ پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کو جو مقام ملا ہے
یاد رکھیے گا عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، یاد رکھیے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس پر ایمان کی حالت کے ساتھ نگاہ ڈالنے کی وجہ سے ملا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو تیار کیا ہے، اللہ کی قسم روئے زمین پر ان جیسے پہلے بھی کوئی نہیں آئے، اللہ کی قسم ان جیسے بعد میں بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو لوگ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لوگوں جو اپنا خاص طبقہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لوگوں جو اپنے تربیت یافتہ افراد تمہیں دے کر جا رہا ہوں، انہیں معمولی نہ سمجھنا، انہیں کوئی ایسا ویسا نہ سمجھنا، انہیں معمولی نہ سمجھنا۔ یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں اپنے ان یاروں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ کی نگاہ میں ان کی وہ حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین۔ لوگوں، یہ جو میرے صحابہ ہیں، یہ صحابہ ایسے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگوں پر انہیں فضیلت حاصل ہے، پوری کائنات کے لوگوں پر اللہ نے انہیں ایک مقام عطا کیا ہے، پوری انسانیت پر اللہ نے انہیں ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، سب کے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نانا سب کے سب پر نہیں ہے، سوى النبیین والمرسلین، یہ پوری کائنات میں پوری انسانیت میں تو افضل ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت دے کر ہمیں گئے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں محدث اس تلاش میں رہتا ہے، کاش مجھے کم واسطوں کے ساتھ، کاش مجھے کم اساتذہ کی نسبت کے بغیر مجھے اللہ کے نبی کا فرمان مل جائے، اور جس بندے کو کم اساتذہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے، لوگ خوش ہوتے ہیں، محدث خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان واسطے کم ہیں، لیکن صحابہ کا یہ مقام ہے، صحابہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سنتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے قرآن پڑھنے کی، میں اپنے مسجد کے قاری صاحب سے پڑھوں گا، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے حدیث سننے کی، میں اپنے مسجد کے امام سے سنوں گا، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے واعظ و نصیحت کی، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے دین کے احکامات کی، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے زیارت کرنے کی، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے کسی سے اپنا مسئلہ ذکر کرنے کی، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے کسی سے اپنا مسئلہ پوچھنے کی، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے اپنا خواب کی تعبیر پوچھنے کی، مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے کسی سے عقیدہ سیکھنے کی۔ لوگوں، یاد رکھنا، ہم ایسے سارے معاملات کے اندر اپنے عالم کے پاس جائیں گے، اپنے قاری صاحب کے پاس جائیں گے، حافظ صاحب کے پاس جائیں گے، نیک لوگوں کی مجالس کے اندر آئیں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ پر انہیں جب بھی زیارت کرنے کے لیے کوئی ملتا ہے تو آمینہ کا لال ملتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، اگر انہیں امام ملتا ہے آمینہ کا لال ملتا ہے قرآن کریم کا درس سننے کے لیے، اگر کوئی مدرس ملتا ہے آمینہ کا لال ملتا ہے، اگر کسی سے عقیدے کی اصلاح کرانی ہے ملتا ہے تو آمینہ کا لال ملتا ہے، عمل کی اصلاح کرانی ہے ملتا ہے تو آمینہ کا لال ملتا ہے، اپنی معاشرت کی، اپنے معاملات کی
اصلاح کرانی ہے، ملتا ہے تو آمینہ کا لال ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ کانا ینظرانی الیہ و ینظر الیہما، یہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ و ینظر الیہما، اللہ کے نبی انہیں دیکھتے ہیں۔ یتبسمانی الیہ و یتبسم الیہما، اللہ کے نبی انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ مسند بازار میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، لوگوں میری زندگی تمہارے حق کے اندر سراسر خیر اور خیر ہے۔ تحدثونا ونحدث لکم، تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص طبقہ ہے کہ جنہیں ہر وقت اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہے، جنہیں ہر وقت اللہ کے نبی کی صحبت محفوظ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ملتا ہے، اللہ رضا کی سرٹیفکیٹ قرآن میں نازل کرتا ہے۔ جب یہ بنتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی خود خدا بھی دیتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی دیتا ہے، خدا کا کلام قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، میں اور آپ ایمان لائیں، میرے ایمان لانے کے گواہ آپ بنیں گے۔ آپ ایمان لائیں، آپ کے ایمان کا گواہ میں بنوں گا۔ لیکن قربان جائیے اس طبقے پر، جب یہ ایمان لاتے ہیں، ان کے ایمان لانے کا گواہ محمد الرسول اللہ، ان کے ایمان لانے کا گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، ہمیں نیک عمل کرتا ہوا آپ دیکھیں گے، آپ کو نیک عمل کرتا ہوا میں دیکھوں گا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے وہ جماعت تیار کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے کئی انعامات کا ذکر کیا ہے۔ جس جنت کو لوگ ترستے ہیں، رب محمد کی قسم ہے اللہ رب العزت نے اسی جنت کا وعدہ اسی دنیا میں صحابہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 2 4 5 10 کی بات نہیں ہے، کل وعد اللہ الحسنہ، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوں گے انہیں بھی جنت دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں گے انہیں بھی جنت دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ خوش ہے، آخرت میں جائیں گے خدا خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کے ساتھ اس جماعت کو تیار کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، اگر کبھی ہم غور کریں، عجیب بات یہ ہے، ایک کلاس میں اگر کوئی استاد ناراض ہو جائے، طالب علم کے لیے کلاس میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر خانقاہ میں شیخ ناراض ہو جائے، خانقاہ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر میں والدین ناراض ہو جائیں، گھر میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اگر پیغمبر انہیں محبوبانہ تنبیہ بھی کر دیں، کبھی کبھی پیغمبر اگر ان سے تھوڑا سا سخت تنبیہ بھی کر دیں، اللہ اپنے پیغمبر کو بھی اس بات کا پابند کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیغمبر ان کو دور کر کے کسی اور کو اپنے قریب نہ کرنا، پیغمبر ان سے دور نہ رہنا، لا تعد عیناک عنہم، پیغمبر ان سے اپنی آنکھیں ایک طرف مت پھیرنا، پیغمبر ان سے اپنے روح اقدس کو ایک طرف مت پھیرنا، پیغمبر ان کے سامنے کوئی سخت بات نہ کہنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
वस्तगफर लहुमुर रसूल, पैगंबर गलती इनसे हो जाएगी, पैगंबर लग़्ज़िश इनसे हो जाएगी, ये भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, ये भी मुझसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी मुझसे बख्शिश मांगेंगे, ये भी मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, पैगंबर आपने भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करना है। गलती अगर सहाबी से होती है, अल्लाह का हुक्म आता है कि ऐ सहाबी खुद भी मुझसे अपनी माफ़ी की दरख्वास्त करो। ऐ मेरे पैगंबर, आपकी खिदमत में बैठने वाला ये सहाबी भी ऐसा है, आपने इसकी गलती पर इनसे रुखे अक़दस को एक तरफ नहीं करना, आपने अपने रुखे अक़दस को इनसे फेरना नहीं है। पैगंबर, ये आपको मैंने चुनकर लोग दिए हैं, मेरी निगाह के अंदर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के दिल मौजूद थे, मैंने उन तमाम दिलों पर अपनी निगाह रहमत डाली है। मेरी निगाह रहमत का इंतखाब ये है कि मैंने जो जमात आपको दी है, मैंने जो अफराद आपको दिए हैं, मैंने जो दो दोस्त आपको दिए हैं, मैंने जो अपना सबसे कीमती असासा और सरमाया तुम्हें दिया है, पैगंबर ये ऐसे लोग हैं, इनकी लग़्ज़िश भी हो जाएगी, माफ़ी की दरख्वास्त तू करेगा, कबूल मैं करूँगा। ऐ मेरे पैगंबर, ये जमात आपको दे रहा हूँ। जमात का एक एक फर्द ऐसा है जिसके बारे में अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाकी अकीदा और नज़रिया ये है कि पैगंबर का हर सहाबी नंबर एक मोमिन है। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, पैगंबर का हर सहाबी आदिल है। आदिल होने का माना समझिए, अगर आप जाते हैं अदालत में, अदालत कहती है मुकदमा पेश करो, मुकदमा पेश हो जाता है, मुद्दई के ज़िम्मे गवाह लाना है, मुद्दई को गवाह लाने के लिए अदालत नोटिस जारी करती है कि जाओ मियाँ अपने मुकदमे को साबित करने के लिए कोई गवाह लेकर आओ। वो बंदा कोई गवाह लेकर जाता है, अगर वो बंदा ऐसा हो जो गवाह बनने के काबिल ना हो, अदालत उसका फैसला नहीं करती। अगर वो बंदा गवाही देने के काबिल ना हो, अदालत ये कह देती है कि इसे ले जाओ, ये गवाह बनने के काबिल नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो जमात अता फरमाई है, अल्लाह ने अपने महबूब को जो दोस्त अता फरमाए हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को जो अफराद अता फरमाए हैं, इनमें से हर एक ऐसा है जो शरीयत मुतहरा का, जो शरीयत इस्लामिया का गवाह बनने का काबिल है, इसके अंदर सलाहियत है। ये पैगंबर से बात को सुनता है, उम्मत को पहुंचाता है। अभी आप और मैंने नमाज पढ़ी है, ये नमाज अगर सहाबा के बगैर अल्लाह के नबी से लेना चाहोगे, सहाबा के बगैर कोई नमाज नहीं मिल सकती। आपने कुरान करीम की तिलावत की है, मैंने कुरान करीम की तिलावत की है, अगर कुरान की 6000 से ज़ायद आयात को पैगंबर के सहाबा के बगैर बराह रास्त पैगंबर से लेने की कोशिश की जाएगी, एक आयत भी नहीं मिलेगी। जिस कुरान को पढ़कर हाफिज बनता है, जिस कुरान को पढ़कर कारी बनता है, जिस हदीस को पढ़कर मुहद्दिस बनता है, जिस फिक़ह के अहकाम को पढ़कर एक बंदा फ़क़ीह और मुज्तहिद बनता है, एक बंदा आलिम बनता है। रब्बे मोहम्मद की कसम है दोस्तों, दरमियान से अगर 1 मिनट के लिए यूं फर्ज कर लिया जाए कि सहाबा को बेदखल कर दिया जाए, सहाबा की रिवायत को मशकूक ठहरा दिया जाए, सहाबा की अदालत को मशकूक ठहरा दिया जाए, अल्लाह के नबी का एक फरमान भी हमें नसीब नहीं होता, अल्लाह के कुरान का एक लफ्ज भी हमें नसीब नहीं होता। आज हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है, सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुनकर हमें दिया है, सहाबा ने लिखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के अंदर, आपकी बारगाह के अंदर लिख कर ये कुरान करीम उम्मत के हवाले किया है। पैगंबर के 50,000 फरामीन मौजूद
موجود ہیں، یہ 50,000 کے 50,000 فرامین ایسے ہیں جو ہمیں صحابہ دیتے ہیں۔ پیغمبر کی 27 یا 28 جنگیں ایسی ہیں جن کے حالات ہمیں صحابہ دیتے ہیں۔ پیغمبر کا 63 سالہ زمانہ ایسا ہے جس کے حالات ہمیں جماعت صحابہ دیتی ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، پیغمبر کی زندگی کا ہر ایک عمل، پیغمبر اٹھے کیسے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر بیٹھے کیسے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر سوئے کیسے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر روئے کیسے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر مسکرائے کیسے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر بولتے کیسے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر خاموش کیسے ہوتے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی صحابہ بتاتے ہیں، نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر جہاد میں گئے ہیں تو کیسے گئے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر اپنے صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں یہ بھی صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر جب جنت کے تذکرے کرتے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر جہنم سے ڈراتے ہیں صحابہ بتاتے ہیں، پیغمبر جب دنیا میں رہنے سہنے کا ایک اصول بدلاتے ہیں صحابہ ہمیں بتاتے ہیں، پیغمبر اگر اپنی زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی کہتے ہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا پیغمبر کے لب اقدس ہلے ہوں اور امت کو صحابہ نے نہ بتایا۔ پیغمبر اپنا ایک ایک عمل صحابی کو دے کر گئے ہیں اور صحابی پیغمبر کا ہر عمل امت کو دے کر گئے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام رکھتے ہیں، اتنا بلند مقام رکھتے ہیں کہ لوگ اگر ایڑیاں اٹھا کر بھی مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے مجلس میں آنے والا ایک غیر معروف صحابی جس کے نام کے اندر بھی محدثین نے اختلاف کیا ہے، 10 بجے کا وقت ہے تقریباً، اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک شخص آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس نصیب ہوتی ہے، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاد ہو رہا ہے، تلوار پکڑو، میدان میں اترو۔ یہ بندہ جاتا ہے جس نے 1 منٹ پہلے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، یہ بندہ جاتا ہے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، نبوت کا دفاع کرتا ہے، شریعت کا دفاع کرتا ہے، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، قرآن کی حقانیت کا دفاع کرتا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، تقریباً پون گھنٹے کے اندر اندر اس کی شہادت کی خبر آ جاتی ہے۔ یہ 1 گھنٹے کا پون گھنٹے کا آدھ گھنٹے کا اگر یہ جو صحابی ہے، رب محمد کی قسم دوستو، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر اس مقام کو حاصل کرنا چاہیں، عبادت کر کے حاصل کرنا چاہیں، قرآن پڑھ کے حاصل کرنا چاہیں، ریاضت کر کے حاصل کرنا چاہیں، یہ سب مل جائیں، پیغمبر کے اس صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا بھی نہیں ہو سکتا جس کے نامہ اعمال کے اندر نماز نہیں ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر روزہ نہیں ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی اور نیک عمل نہیں ہے۔ پیغمبر کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، شہید ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا کی بات بھی ذہن میں رکھیں، میری مراد آپ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ بھی ہو جائیں، آپ جیسے نیک لوگ اور بھی ہو جائیں، جو کافر ہیں مسلمان ہو جائیں، مسلمان گناہگار اپنے گناہ کو چھوڑ کر، مسلمان گناہگار اپنی بدعملی کو چھوڑ کر نیک بن جائیں، غیر نمازی بن جائیں، غیر قاری بن جائیں، غیر حافظ بن جائیں، غیر ولی بن جائیں، غیر
कुतुब बन जाएं, गैर अब्दाल बन जाएं, ये सारे के सारे मुहद्दिस भी बन जाएं, सारे के सारे मुफस्सिर भी बन जाएं, और मुहद्दिस भी आम दर्जे का नहीं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी भी बन जाएं, इमाम मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई इब्ने माजा भी बन जाएं, इब्ने अबी शैबा भी बन जाएं, अब्दुल रज़्ज़ाक भी बन जाएं, इब्ने माजा भी बन जाएं, ये सारे के सारे मिलकर अगर ये मुहद्दिसीन की एक बड़ी तादाद जमा हो जाए, 7 अरब से ज़ायद आबादी इस वक्त रुए ज़मीन पर आबाद है, ये 7 अरब लोग मिलकर कुरान के कारी बन जाएं, नमाजी बन जाएं, ये सारे के सारे हाफिज बन जाएं, मैदान जिहाद के गाजी बन जाएं, अल्लाह ने अगर इन्हें इल्मे हदीस दिया हो ये बुखारी और मुस्लिम बन जाएं, अल्लाह ने इन्हें अगर इज्तिहाद की दौलत दी हो ये अबू हनीफा मालिक शाफी अहमद इब्ने हम्बल बन जाएं, और अगर अल्लाह ने इन्हें विलायत दी हो जुनैद बगदादी बन जाएं, हसन बसरी बन जाएं, बायजीद बुस्तामी बन जाएं, रब्बे मोहम्मद की कसम दोस्तों ये सारे 7 अरब लोग मिलकर भी मोहम्मद के एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने नाम नहीं लिया उसका जिसे अल्लाह के नबी फरमाते हैं लत्तखस्तु अबा बकरिन खलीला, मैंने नाम नहीं लिया उसका जिसके बारे में पैगंबर फरमा कर जा रहे हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया जिन्हें पैगंबर ने फरमाया मा जर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करेंगे, मैंने उस उस्मान का नाम भी नहीं लिया, मैंने उस अली का नाम भी नहीं लिया। पैगंबर जिसका हाथ पकड़कर कहता है अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली दुनिया में भी आप मेरे भाई हैं, आखिरत के अंदर भी आप मेरे भाई होंगे। मैंने नाम नहीं लिया हजरत अबू सुफियान का, मैंने नाम नहीं लिया हजरत अमीर मुआविया का, मैंने नाम नहीं लिया हजरत मुगीरा बिन शोबा का, मैंने नाम नहीं लिया जन्नत के शहजादे हसनैन करीमैन का, मैंने नाम नहीं लिया किसी मारूफ सहाबी का। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के लोग अगर काफिर हैं मुसलमान बन जाए, मुसलमान हैं नमाजी बन जाए, नमाजी हैं कारी बन जाए, कारी हैं गाजी बन जाए, गाजी हैं मुजाहिद बन जाए, मुजाहिद हैं शहीद हो जाए। अल्लाह इन्हें इल्म भी सबसे ज्यादा अता करे, अल्लाह इन्हें तफक्को भी सबसे ज्यादा अता करे। ये सारे मिलकर भी पैगंबर के एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने नबी को जो जमात अता फरमाई है आप हैरान होंगे। अबू हनीफा के पास इल्म कैसा है, इमाम शाफी के पास इल्म कैसा है, इमाम मालिक के पास इल्म कैसा है। इल्म वाले पीछे रह जाते हैं, अमल वाले पीछे रह जाते हैं, फिका इज्तिहाद वाले पीछे रह जाते हैं, हदीस और तफसीर वाले पीछे रह जाते हैं। पैगंबर का एक सहाबी भी अगर पूरी कायनात के सामने आकर खड़ा हो जाए, इमामत का रुतबा अगर अल्लाह अता फरमाएंगे तो पैगंबर के सहाबी को अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी आए नबूवत ख़त्म, अल्लाह के नबी गए सहाबियत ख़त्म। ये बात अधूरी है, ये बात अधूरी है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए नबूवत ख़त्म, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए सहाबियत ख़त्म, सहाबी तशरीफ़ ले जाए और ताबेयत ख़त्म। अल्लाह के नबी आए नबूवत ख़त्म, गए सहाबियत ख़त्म, और जिस वक्त सहाबी गए ताबेयत का दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। लोगों ये मेरे पैगंबर जा रहे हैं, पैगंबर के पीछे वस्साबिकूनल अव्वलून पहले पहल ईमान लाने वाले आ रहे हैं। कौन है या रसूल अल्लाह? ये मुहाजिरीन हैं। मुहाजिरीन में कौन जा रहे हैं? अबू बकर जा रहे हैं, उमर जा रहे हैं, उस्मान जा रहे हैं, अली जा रहे हैं। ये मुहाजिरीन का तबका जा रहा है। वल अंसार
یہ صرف مہاجرین نہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جو یہاں مدینہ میں تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت کی ہے، والانصار یہ بھی جب جا رہے ہوں گے، والذین اتبعوہم بإحسان اور ان کی جو اتباع کرنے والے ہوں گے یہ جب جا رہے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں اتنا مبارک طبقہ لوگوں چشم تصور میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا کہ آگے آگے امام الانبیاء ہیں، اس کے پیچھے امام الصحابہ ہیں، ان کے پیچھے عمر عثمان علی کھڑے ہوئے ہیں، مہاجرین کھڑے ہوئے ہیں، عشرہ مبشرہ کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب بدر کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب احد کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب حدیبیہ کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب خیبر کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب حنین اور تبوک کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا جا رہے ہیں، پیغمبر بھی جا رہے ہیں جنت کی طرف، پیغمبر جنت میں جائیں گے، امام بن کر جائیں گے، پیغمبر کے پیچھے جنت میں جائے گا، صحابی جائے گا، پیغمبر کا مقتدی بن کر جائے گا، ابو بکر جائے گا، عمر جائے گا، عثمان جائے گا، علی جائیں گے، یہ سارے مہاجرین بھی جائیں گے، جنت کے شہزادے حسنین کریمین بھی جائیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جائیں گے، حضرت ابو سفیان بھی جائیں گے، اللہ کے نبی کی گھر والیاں ازواج مطہرات بھی جائیں گی، اللہ کے نبی کی صحابیات یہ بھی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے بعد اللہ نے جنت کا دروازہ اس طبقے کے لیے کھول کر رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتے ہیں والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کر کے آئے گا جنت وہ جائے گا، جو ان پر سب و شتم کرے گا، جو ان کی ذات کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا، جو ان کے ایمان کو ڈھیلا ایمان کہے گا، جو ان کے ایمان پر اپنی زبان کو سیاہ کرے گا، اپنے دل کو سیاہ کرے گا، جو ان پر سب و شتم کرے گا، اللہ اسے جنت میں نہیں آنے دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کے پاس اللہ نے انہیں دیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نظر نہیں آتا جس مقصد کے لیے تم محنت کرتے ہو، جس مقصد کے لیے تم عبادت کرتے ہو، جس مقصد کے لیے تم ریاست کرتے ہو، جس مقصد کے لیے تم نے صبح شام ایک کر رکھی ہے، جس مقصد کے لیے تم دعاؤں میں روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، جس مقصد کے لیے تم اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہو، جس مقصد کے لیے تم اللہ کا نام لیتے ہو، جس مقصد کے لیے تم اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو، جس مقصد کے حصول کے لیے تم فرض نمازیں پڑھتے ہو، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، صدقہ ادا کرتے ہو، خیرات ادا کرتے ہو، جس مقصد کے حصول کے لیے تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں اترتے ہو، یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد بھی کنفرم نہیں ہو سکتا ہے عمل میں ریا آ گیا ہو سکتا ہے عمل کے اندر دکھلاوا آ گیا ہو سکتا ہے لوگوں کی شہرت کا جذبہ تمہیں لے ڈوبا ہو، تم یہ ساری کی ساری کوششیں کرتے رہنا۔ میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا ہی میں وہ اپنی رضا عطا فرما دی ہے۔ پیغمبر کے جماعت کا ایک ایک فرد نمبر 1 مومن ہے، ان کے ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ذرا توجہ، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ کی کتاب نے بھی دی ہے۔ نہ صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ تورات میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، صحف آسمانیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی تورات بھی دے رہی ہے، ان کے ایمان کی گواہی زبور اور انجیل بھی دے رہی ہے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے جو صحیفے نازل فرمائے وہ بھی دے رہے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی پر اللہ کا کلام موجود ہے، ان کے ایمان کی گواہی پر پیغمبر کا فرمان موجود ہے، ان کے ایمان کی گواہی پر
سب کا آسمانی کتابیں موجود ہیں، ان کے ایمان کی گواہی پر صحائف موجود ہیں، ان کے ایمان کی گواہی پر پوری امت کا اجماع بھی موجود ہے، ان کے ایمان کی گواہی پر سب لوگ متفق ہو کر انہیں مومن کہہ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی قسمت کا مارا ہوا بندہ، آج اگر کوئی محروم القسمت آدمی، آج اگر کوئی بدبخت ان کے خلاف زبان کھولے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے صحابہ کے ایمان کو جو تم نے چیلنج کیا ہے، وہ تم نے ان کے ایمان کو چیلنج نہیں کیا، مجھ اللہ کے کلام کو چیلنج کیا ہے۔ تم نے ان کے ایمان کو چیلنج نہیں کیا، تم نے میرے محمد کے کلام کو چیلنج کیا ہے، وہ پیغمبر کہ جس کے سچے ہونے کی گواہی میں نے قرآن کریم میں رکھ دی ہے، وہ کلام کہ جس کو میں نے آسمانوں میں لوح محفوظ میں رکھ کر محفوظ کر دیا تھا، اس کی تم نے جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر آج کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتا، آپ بتلائیے اس بندے کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ 1000 کی بات نہیں، 2000 اور 6000 کی بات نہیں، اگر اللہ کے کلام میں سے کسی ایک آیت کو جھٹلا دے، اللہ کے قرآن کے اگر ایک لفظ کو جھٹلا دے، یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں جو صحابہ کے بارے میں اعزاز ذکر کیے ہیں، ان کو جھٹلانے والا اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتا ہے؟ پیغمبر کی ایک بات کو جھٹلا دے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے اتنے فرامین کو جھٹلانے والا اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کیسے سمجھتا ہے؟ اجماع امت کو انکار کرنے والا، ٹھکرانے والا، نہ ماننے والا اپنے آپ کو مومن کیسے سمجھتا ہے؟ نمبر 1، یہ پیغمبر کا ہر ایک صحابی، میرے ساتھ ذرا بولیے، پیغمبر کا ایک ایک صحابی نمبر 1 مومن ہے، پیغمبر کا ایک ایک صحابی عادل ہے، پیغمبر کا ایک ایک صحابی محفوظ ہے، پیغمبر کا ایک ایک صحابی تنقید سے بالا تر ہے، پیغمبر کی جماعت کا ایک ایک صحابی معیار حق ہے، پیغمبر کی جماعت کا ایک ایک صحابی حجت ہے، پیغمبر کی جماعت کا ایک ایک صحابی مومن بھی ہے، عادل بھی ہے، پیغمبر کے ایک ایک صحابی محفوظ بھی ہے، تنقید سے بالا تر بھی ہے، معیار حق بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانا ہے صحابہ جیسا لاؤ، عمل کرنا ہے صحابہ جیسا لاؤ۔ آج یہ مسائل چھڑتے ہیں، کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل بدعت ہے، کس عمل کو سنت کہا جائے گا، کس عمل کو بدعت کہا جائے گا؟ اگر پیغمبر کے صحابی نے وہ کام کیا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو کام میں کر جاؤں وہ بھی سنت ہے، میرا صحابی کر جائے وہ بھی سنت ہے۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے پیغمبر کا ایک ایک صحابی جو عمل کرے گا تم وہ عمل کرو گے میری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جس کام کو میرے پیغمبر کے صحابی نے نہ کیا ہو تم کرو گے میں اسے مقبول تو کو جا ما احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میں اسے مردود قرار دوں گا، میں اسے بدعت قرار دوں گا۔ اللہ کے نبی نے جتنے صحابہ اس امت کو دیے ہیں، ہم ان سب کی فضیلت کے قائل ہیں، ہم ان سب کی عظمت کے قائل ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ صحابہ کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کا مسئلہ پوری اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔